يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایماندارو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو انظرنا کہ ہمیں دیکھے، واسمعوا اور سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ہیں، اور نبی علیہ السلام کی وہ دعوت ہر آدمی کے دل میں گر کر گئی تھی، جس کے بنا پر دن بدن لوگ دین اسلام کی طرف آ رہے تھے، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج، جماعت در جماعت، جمع کثیر، بہت سارے لوگ مل کے اسلام قبول کرتے تھے۔ اب لوگوں کی اتنی زیادہ تعداد کی اسلام لانے کی وجہ سے یہودیوں کو بڑا تکلیف تھا، اور پھر یہودیوں کے جو مولوی تھے ان کو حد درجے تکلیف تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، تو وہ ایسی کوئی کوشش کرتے، ایسی کوئی بات وہ لے کر آتے کہ جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہو جائے، نبی علیہ السلام کی عزت کم ہو رہا ہے، ایسے کوئی الفاظ ڈھونڈتے اور اس کو استعمال کرتے۔ اور راعنا، جس کا ایک ظاہری معنی ہے بہت اچھا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات سن لیجئے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجمع کثیر ہوتا، تو اس دوران کوئی یہ کہتا راعنا، اے پیغمبر علیہ السلام ہماری بات کی رعایت کیجیے، یعنی ہمارے طرف توجہ دیجیے۔ اب اس کا ظاہری معنی بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کا یہ لوگ فساد والا معنی لیا کرتے تھے، اور راعنا کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہ، اے ہمارے بکریوں کے چرانے والے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اب ان یہودیوں کا مقصد تھا کہ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ عزت میں کمی آ جائے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائے، تو انہوں نے، ان کی مولویوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، اور نبی علیہ السلام کو فرماتے تھے راعینا، اے ہمارے بکریوں کے چرانے والے۔ نبی علیہ السلام کو جب ان کے یہ مولوی اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، تو ان مولویوں کی اتباع میں باقی لوگ بھی بولتے تھے کہ شاید یہ کوئی اچھا نام ہوگا، عزت والا ہوگا، تو باقی لوگ بھی اپنے بڑوں کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی کہتے تھے راعینا، اے ہمارے بکریوں کے چرانے والے۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے نبی علیہ السلام کو کہے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ استعمال مت کرو، بلکہ آپ نے اگر نبی علیہ السلام کی توجہ چاہنی ہے
تو اس کے لیے لفظ استعمال کرے انظرنا ہمیں دیکھے، واسمعوا ہمیں سنے، اس طرح کے الفاظ کہے، رائنا کا لفظ نہ کہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے وہ نبی علیہ السلام کی عزت کو کم کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی ذلت کے لیے نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں۔ اور چھوٹی سی چھوٹی بات جس کی بنا پہ نبی علیہ السلام کی تحقیر ہوتی ہو، عزت میں کمیاں آتی ہو، ایسا لفظ استعمال کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کا مقصد کیا ہے، نبی علیہ السلام کی عزت میں کمی لانا، ایسے الفاظ اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اتباع میں یہ یہودیوں کے بڑے کرتے تھے، ان کی اتباع میں آج دیکھیں آپ کا پورا سوشل میڈیا بڑا پڑا ہوا ہے، بس کسی کو بھی موقع ملتا ہے مولوی کے خلاف، عالم دین کے خلاف زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، جیسے کہ ان کے بڑوں کا تھا کہ نبی علیہ السلام کی عزت میں کمی آئے تو کوئی نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں بڑھیں گے، مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گے۔ اسی طرح آج لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ مولویوں کو بدنام کیا جائے، اور بدنام ہونے کے بعد پھر لوگ مولویوں کی بات نہیں سنیں گے۔ جب نہیں سنیں گے تو ظاہر ہے کہ مدارس کم ہو جائیں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی، اسلام سے لوگ ہٹ جائیں گے اور ہماری فحاشی اور یعنی پھیل جائیں گی۔ اب مولوی بیچارہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ تو یہی کام کرتا ہے کہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے، منع کرنے والا مولوی ہے۔ اب مولویوں کو بدنام کر دو تاکہ لوگ مولویوں کی بات نہ سنیں، اور ہر آدمی کی زبان پہ آئے کہ یار یہ مولوی تو عجیب ہے، کبھی کیا بولتے ہیں کبھی کیا بولتے ہیں، چھوڑو مولوی کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح لوگ مولویوں سے دور ہو جائیں گے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہمارے یہ کام چلتا رہے گا، وہی کام چلنا ہے۔ دن بدن آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ بے عزتی کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، اور سرکاری سطح پہ جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کے وارثوں کی عزت نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو زندگی بھر چوری کرتے رہے، بے حیائی کرتے رہے اور گناہ کرتے رہے، ان کو ہم حیثیت دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، اور جو مولوی ہوتے اس کی عزت ہی نہیں کرتے۔ اب وہ یہودیوں کا جو طریقہ تھا، آج یہودیوں کا یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور ہم اس کے اندر مبتلا ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ تو جیسے اس وقت کے یہودیوں کے عالم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو چھوٹے والے یہودی اس سے بے خبر تھے، وہ بھی اپنی زبانوں پہ کہتے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے بھی یہ الفاظ اپنے زبان پہ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا، آج بھی ان کے بڑے کہتے ہیں، پھر ان کے وہ چھوٹے کہتے ہیں، اس کے اتباع میں سیدھے سادھے مسلمان جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، وہ بھی اس طرح پھر مولویوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، حقیقت سے واقف نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے اور معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، ایسے الفاظ کے استعمال سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا۔ آپ کسی مسلمان کا عزت کریں، احترام کریں، اختلاف آپ کسی سے کریں، بالکل انسان ہے، انسان کیا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ اور بچوں اور آپس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، ہر ایک میں ہوتا ہے،
لیکن اختلاف کا یہ معنی تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو کہے کہ آج کے بعد میں تمہیں باپ نہیں مانتا اور میرے گھر سے نکل جائے۔ اختلافات تو ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے، انسان ہے، میری الگ فطرت ہے، آپ کی الگ فطرت ہے، دوسری کی الگ فطرت ہے۔ کوئی آدمی مذاق برداشت کرتا ہے، کوئی آدمی نہیں کرتا، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مذاق کریں تو وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن خود ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر آدمی کا ایک مزاج ہے، اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کا معنی دشمنی نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کا مقصد نفرت پھیلانا ہے کہ مسلمان سے دور رہے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایماندارو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو کہ ہمیں دیکھیں، واسمعوا، اور ہماری بات سنیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے واسطے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ درد کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو درد پہنچاتے ہیں، تو اللہ جو ان کو عذاب دیں گے وہ عذاب بھی درد والا عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب نہیں پستول اٹھایا مار دیا اور مر گیا، درد والا عذاب، گھماؤ اس کو، پھراؤ اس کو، کہیں بولو ابھی آتا ہوں تو وہاں سے بھاگے، کہیں بولو وہاں سے آتا ہوں یہاں سے بھاگے، کبھی اس کا کان کاٹو، کبھی ناک کاٹو، کبھی جناب سوئی سے اس کو کاٹو، کبھی پلاس سے اس کو پکڑو، یہ دردناک عذاب۔ تو اللہ رب العزت دردناک عذاب کافروں کو دیں گے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر لوگ نہیں چاہتے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بہتری، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو جائے آپ پر کوئی بہتری آپ کے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر دیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان کے اندر جو کافر ہے وہ نہیں چاہتے۔ ہر یہودی کافر نہیں ہے، ہر عیسائی کافر نہیں ہے۔ عیسائیوں میں وہ عیسائی، یہودیوں میں وہ یہودی کافر ہے جو شرک کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے مسلمانوں میں کوئی شرک کرتا ہے تو کافر ہے، شرک نہیں کرتا اللہ پر اس کا ایمان ہے اور مسلمان ہے۔ ایسے ہی یہ اسلام والا مذہب یہودیوں کا بھی ہے، اسلام کا مذہب عیسائیوں کا بھی ہے، اور اسلام کا مذہب اسلام والوں کا بھی ہے۔ یہ ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی طریقہ ہے، الگ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہودی شرک کرتے ہیں اس بنا پر کافر ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی مریم علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں، یہودی کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ اس شرک کی بنا پر یہ کافر ہے، اور مشرکین تو ہے ہی کافر۔ تو اگر کوئی یہودی کافر، کوئی عیسائی کافر، کوئی مشرک کافر آپ دیکھیں تو کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک آپ کو پیغمبر بنائے، اللہ پاک آپ کو خاص کرے، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکات آپ کو ملیں۔ کبھی بھی یہود، نصارہ، مشرکین یہ نہیں چاہتے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ
وہ اللہ ہے، حکم دینے والا ہے، وہ کسی کا حکم قبول نہیں کرتا۔ جب حکم دینے والا ہے، اپنی مرضی والا ہے، تو اس کی مرضی ہے اللہ پاک جس کو خاص کر دے۔ لہذا کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو چھوڑ کے اللہ نے آپ کو خاص کیا، اپنا پیغمبر بنایا، اور آپ اس کی اتباع کریں، باقی لوگوں کو چھوڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔